رمضان مبارک کی آمد ہے تو رمضان مبارک کا استقبال ہم کیسے کریں؟ آئیے آپ کے سامنے ایک روایت بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہا کرتے تھے، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ جو ہے سایہ کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑا مہینہ، عظیم سے مراد یہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ، اور اس سے مراد کہ یہ ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اور یاد رکھیے، جب میرے گھر یا آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے ذہن کو تیار کرتے ہیں، اپنے فکر اور سوچ کو جو ہے تبدیل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں کہ فلاں مہمان آنے والا ہے تو آپ نے ایسی بات نہیں کرنی جو اس کو اچھی نہ لگے۔ تو یہ آپ اپنے ذہن کو تیار کرتے ہیں، اپنی فکر کو تیار کرتے ہیں، اپنے گھر کا ماحول تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کیجئے۔ اور یہ ایک عظیم مہینہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹا سا مہمان نہیں، یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اور جب سردار مہینہ آئے تو آپ اس کا استقبال کس طرح کرنا ہے؟ اپنے کردار کے ساتھ بھی، اپنے رہنا سہنا جو تبدیل کرنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے، لوگو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور یہاں تک میں کہتا ہوں، لوگوں، جس طرح اللہ نے سارے دن بنائے اور ہفتے کے اندر اللہ نے ایک دن جمعے کا رکھا، وہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جس طرح اللہ نے تمام کتابیں نازل کی، تورات اللہ نے نازل کی، انجیل اللہ نے نازل کی، زبور اللہ نے نازل کی، تمام صحیفے اللہ نے نازل کیے، لیکن اللہ نے جو شان قرآن کو بخشی ہے، یہ قرآن اللہ نے تمام کتابوں کی سردار بنا دیا۔ اسی طرح اللہ نے مہینے 12 بنائے، 12 مہینوں میں اللہ نے عظیم مہینہ کہا، سردار مہینہ بنایا، تو وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ تو ہم نے اس کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ ہم نے اس کا ادب اور احترام کرنا ہے، اپنے فکر کو تبدیل کرنا ہے، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی سوچ، آپ کی فکر اور آپ کو تیار کیا کہ آپ کے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، اب اس کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ اپنی تربیت ہو جائے۔ جس طرح ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، فرض نماز سے پہلے کچھ نفل رکعات ہوتی ہیں کہ ہم فرض سے پہلے پڑھتے ہیں، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر روزے رکھ کے اپنا تیار اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کو ترغیب دی، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا شہر مبارک، یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ جس طرح یہ قرآن برکت والا، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، یہ مہینہ بھی اللہ نے برکت کا مہینہ بنا دیا۔ ایسا برکت کا مہینہ فرمایا جس میں شیاطین اللہ جو ہے
جکڑ دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ ایسا برکت والا مہینہ۔ آگے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ نے اس مہینے کے اندر، اتنا برکت والا مہینہ، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی بنائی ہے جو فرمایا الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ ایک رات ہے تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پہلا کام جو ہے، آپ نے اپنے مہمان جو آ رہا ہے رمضان مبارک، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اس کے لیے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنی فکر کو بدلنا ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر توبہ تو ہر وقت کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور جب ہم رمضان مبارک میں داخل ہوں تو ہم ایسے داخل ہوں کہ ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ ہو۔ جب ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا، ہمیں نیکی کرنے کا مزہ اور لذت محسوس ہوگی۔ اور اسی طرح تیسرا کام کیا ہے؟ دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے رجب کے اندر، اے اللہ ہمارے لیے شعبان کے اندر برکت اور اس طرح رمضان مبارک کے اندر اللہ برکت ڈال دے، اے اللہ ہمیں رمضان مبارک حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اس طرح ہمارے اسلاف نے، اور اسی طرح صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ 6 ماہ رمضان مبارک سے پہلے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما دینا، اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کی جو رحمت والی گھڑی ہیں اللہ وہ نصیب فرما دینا، اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کے اندر نیک اعمال ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمانا جو اللہ تو قبول فرما لے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ شعبان کے مہینے کے اندر اپنے جو شاگرد تھے، حدیث کا درس دیتے جن کو تھے، انہیں کہتے تھے او میرے شاگردو، رمضان مبارک سے پہلے میں آپ کو درس حدیث پڑھاؤں گا۔ جو ہی رمضان کی ابتدا ہو جائے گی تو میں نے درس حدیث نہیں بلکہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں سب سے پہلے کام قرآن کے ساتھ لگاؤ، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، یہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور میں نے تو یہاں تک پڑھا، ایک تابعی ہیں اللہ والے کیا کیا کرتے تھے، شعبان کے ابتدا ہوتی اپنا کاروبار بند کر دیتے اور اپنا شعبان کے روزے رکھتے، اس کے اندر کثرت سے تلاوت کرتے اور لوگوں کو کہتے مہینہ آنے والا ہے رمضان مبارک کا، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کثرت سے دعا کریں، اے اللہ جو دن باقی رہ گئے ہیں اے اللہ یہ گزارنے کے توفیق عطا فرما، اور رمضان مبارک کے اندر اللہ ہمیں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس طرح اگلا کام جو ہے، آپ اس کی یعنی خبر سن کے خوش ہو جائیں، کیونکہ مومن رمضان مبارک کی خبر سنتا ہے کہ رمضان مبارک قریب آ رہا ہے، اس کے خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ یہ قرآن والا مہینہ آ گیا، اے اللہ اس کے اندر میں نیکیاں کروں گا، اے اللہ میں اس کے اندر روزے رکھوں گا، اے اللہ اس کے اندر میں صدقہ و خیرات دوں گا، میں لوگوں کی افطاری کرواؤں گا، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رمضان مبارک کی خبر سن کے خوش ہونا۔ اور آگے جو کسی کے قضا روزے ہیں وہ رمضان مبارک سے پہلے ادا کر لیے، بہتر طریقہ ہے۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ شعبان کے اندر اپنے قضا جو روزے تھے وہ ادا کر لیتی تھی، تو یہ آپ جو آپ کے پہلے قرض ہے سمجھو وہ پہلے ادا کریں رمضان مبارک سے پہلے۔ اور اس طرح رمضان سے پہلے آپ رمضان مبارک کے جو مسائل ہیں اس کی کتابیں ہوں وہ آپ لے کے مطالعہ ضرور کریں، تاکہ کوئی آپ ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے لیکن آپ کو علم نہ ہو۔
اور اسی طرح اس مہینے سے پہلے پہلے آپ زکوٰۃ بھی دے لیں، یا فرض یا کوئی ایسی بات نہیں، جب تک اپنا 1 سال گزرتا نہیں اس وقت تک، یعنی وہ زکوٰۃ اس وقت تک فرض نہیں ہوتی، لیکن آپ یہ مہینہ بنا لیں۔ میں ایک یعنی واقعہ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اسلاف جو تھے وہ کیا کرتے تھے، شعبان کے مہینے کے اندر اپنی زکوٰۃ نکالتے تھے۔ انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ رمضان مبارک آنے کی وجہ سے جو غریب ہیں، فقراء ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کھانے کے لیے کوئی بندوبست کر لیں، تو اس لیے شعبان کے اندر اپنے پیسے نکالیں زکوٰۃ کے، وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں، تاکہ وہ غریب، مسکین اور فقراء جو ہیں وہ بھی رمضان مبارک کے اندر جو انہوں نے بندوبست